بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستان محترم، ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ہمارا جو بیان ہے وہ توبہ اور روحانیت پر ہے۔ ہماری بات کیفیت کے متعلق ہو رہی تھی کہ کیفیت کے لمحے میں سرور اور مستی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو گویا انسان اس ماحول اور اس دنیا سے علیحدہ محسوس کرتا ہے، کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت اس کی حال بن جاتی ہے تو پھر صاحبان حال کا یہ حال ہوتا ہے کہ تن ان کا اس ماحول میں رہتا ہے، تن یعنی کہ جسم اس ماحول میں رہتا ہے، من کسی اور ماحول میں رہتا ہے۔ وہ ہر وقت جب اسی کیفیت میں رہتے ہیں تو حال میں ہوتے ہیں۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جب اس کیفیت میں رہتے ہیں تو وہ حال میں ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا جو وقت ہے، اس وقت کا جو ٹائم ہے، وقت ہے، ان کا جو قول و حال ہے یا وقت گزر رہا ہے وہ جدا جدا ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات طے کرتے ہیں، وعظ و تلقین کرتے ہیں، دکھ سکھ غمی اور خوشی میں، اور دنیا کے فرائض نبھاتے ہیں، لیکن ان کا جسم اس جگہ ہے، من اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان کا من عرشی ہوتا ہے اور تن ان کا فرشی ہوتا ہے۔
ظاہر ان کا فرش پر ہوتا ہے، ان کا ظاہر فرش پر ہوتا ہے اور باطن ان کا عرش پر ہوتا ہے۔ اس کو حال کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال۔ اب ہے مقام۔ جب کیفیت برقرار رہے تو حال ہے، اور اگر حال میں تبدیلی آ جائے، حال میں تبدیلی آ جائے، وہ بندہ مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اس کا حال برقرار رہتا ہے پھر وہ مقام پر پہنچتا ہے، اس کے حال میں تغیر نہیں آنا چاہیے، اسے مقام کہتے ہیں۔ اس میں اتنی استقامت آ جائے کہ پھر اس میں تبدیلی نہ ہو، پھر اس میں تبدیلی نہ ہو، اس کے ارد گرد کے مؤثرات اس پر اثر انداز نہ ہوں، حال مستقل ہو جائے، ناقابل تسخیر ہو جائے، تو وہ مقام کہلاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مقام کے بارے میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بندے کا حال قائم رہتا ہے تو پھر وہ مقام کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اب یہ سوچنا ہے کہ جو روحانی مقام ہے اس کے حصول میں رکاوٹ کی، بندہ تو بہت کچھ کرتا ہے لیکن اس کو وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ جب اس کو کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو حال بھی نصیب نہیں ہوتا، حال نصیب نہیں ہوتا تو مقام بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دوستان محترم، روحانی مقام پانے کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ استغفار اور توبہ نہیں کریں گے آپ کیفیت بھی نہیں پا سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر جو بندے توبہ یا استغفار کرتے ہیں وہ لفظی بات ہوتی ہے۔ کیا؟ وہ لفظی بات ہوتی ہے، وہ ایسے کہہ دیتے ہیں یا اللہ میں نے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب تک آپ لگن سے ذمہ داری سے عشق سے، محبت چھوٹا لفظ ہے، جنون کے ساتھ استغفار اور توبہ نہیں کریں گے۔ توبہ کا معنی آپ نے کو پہلے بھی عرض کیا کہ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ جب آپ اللہ سے رجوع نہیں کریں گے تو پھر آپ کیفیت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ دنیاوی طور پر آپ دیکھ لیں، آپ کو اگر کسی چیز سے عشق ہو جاتا ہے، آپ جنون کی حد تک چلے جاتے ہیں کہ میں اسے پالوں، آخر آپ پالیں۔ اسی طرح اگر آپ کاش اللہ اور اللہ کے حبیب سے اس جنون کے ساتھ عشق کریں کہ میں نے ان سے کو پانا ہے، انشاءاللہ کیفیت بھی مل جائے گی، حال بھی مل جائے گا، مقام بھی مل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو اپنا دیدار کرا دے، اپنے محبوب کا دیدار کرا دے۔ جب محبوب کا دیدار ہو گیا تو رب کا دیدار ہو گیا۔ تو دوستان محترم، بات ہو رہی تھی مقام کی۔ اب میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ حال آپ یوں سمجھیں کہ جو روحانی مقام حاصل کرنے کے لیے استغفار اور توبہ کی جب ضرورت ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک کمرہ ہے یا ایک فصیل ہے، اس حال میں داخل ہونے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے توبہ کو استغفار کی ضرورت ہے۔ کیفیت وقتاً فوقتاً ایمان کے اثر سے مل جاتی ہے، مگر یہ کیفیت حال نہیں بنتی، اور حال مقام نہیں بنتا کیوں نہیں؟ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جب تک آپ لگن نہیں ہوگی، آپ ذمہ داری سے، عشق سے، جنون سے رب کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اپنے حبیب کی طرف رجوع نہیں کریں گے، آپ کو کیفیت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رکاوٹ کہاں ہے؟ روحانی مقام میں رکاوٹ اس وقت آتی ہے جب کیفیت مستقل نہیں ہوتی، حال میں نہیں بدلتی اس لیے نہیں کہ وہ انسان اتنا سنگ دل ہو جاتا ہے
اس کا قلب و باطن اتنا شخاوت، بدبختی اور بدنصیبی اور سنگ دلی زدہ ہو جائے، بدبختی اس پر مسلط ہو جائے، وہ جہاں بھی بیٹھے اسے کیفیت نہ ملے، اس کو سکون نہ ملے، اس کو چین نہ ملے، اس کی روحانیت میں پھر رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے۔ کہ ہم نے نقشہ کھینچا ہے اس کا جو لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی یاد سے غافل ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں کہ حال دعاؤں سے نہیں ملتا۔ آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آپ سمجھ لیجیے کہ حال ایک حویلی ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا۔ اب حویلی میں اگر ہم نے داخل ہونا ہے تو اس کے اندر دروازہ بھی باہر لگا ہوا ہے، اور دروازے میں تالا لگا ہوا ہے، دروازے کو لاک لگا ہوا ہے۔ جب تک ہم وہ لاک نہیں کھولیں گے اندر نہیں جا سکتے۔ جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں وہ حال والے لوگ ہیں۔ پہلے وہ کیفیت میں تھے، وہ حال میں آ گئے، لیکن اب اندر جانے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو تالا کھولنا چاہیے۔ اور تالا کس سے کھلتا ہے؟ توبہ سے، استغفار سے۔ حویلی کے اندر جانے کے لیے دوستو جب تالا کھولیں گے تو تالا بغیر چابی کے نہیں کھلتا، اور اس کی چابی کون سی ہے؟ استغفار اور توبہ۔ اس طرح آپ کو کیفیت سے آپ حال میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد مقام میں داخل ہونے کی ابتدا شروع ہو جائے گی، وہ بھی توبہ ہے۔ توبہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی، دل کی شخاوت، بدبختی اور سختی کو دور کر کے دل کو اتنا نرم کر لینا کہ اس میں کیفیت آ سکے، اس میں کیفیت سما سکے، دل پتھر نہ رہے، بالکل کیفیت کو قبول کر سکے۔ کیفیت کی قبولیت کی راہ توبہ ہے۔ نمبر 2، جنہیں کیفیت نصیب ہے وہ حال چاہتے ہیں، اور حال حاصل کرنے کے لیے ان کی چابی بھی توبہ ہے۔ جب تک وہ استغفار اور توبہ نہیں کرتے وہ حال کو حاصل نہیں کر سکتے، حال انہیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ تیسرا، جنہیں حال حاصل ہے، نصیب ہے، وہ مقام چاہتے ہیں تو ان کی ابتدا بھی توبہ ہے۔ جن کو مقام نصیب ہے اور وہ مزید ترقی چاہتے ہیں تو ان کی ترقی کی چابی بھی توبہ ہے۔ غرض کے سمجھ میں بات یہ آئی کہ جو توبہ ہے وہ بہت بڑی کنجی ہے، بہت بڑی چابی ہے۔ جب تک آپ استغفار اور توبہ نہیں کریں گے آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں کھل سکتا، آپ کے تمام راستے بند ہیں۔ اور توبہ ہر درجے اور ہر رتبے والے شخص کی جدا جدا ہے۔ گناہگار کی توبہ اور ہے، پرہیزگار کی توبہ اور ہے، عوام کی توبہ اور ہے، خواص کی توبہ اور ہے، اطاعت والوں کی توبہ اور ہے، محبت والوں کی توبہ اور ہے، صالحین کی توبہ اور ہے، اولیاء کی توبہ اور ہے، انبیاء علیہ السلام کی توبہ اور ہے۔ دوستان محترم، ہر جو مقام ہوتا ہے، رتبہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے رجوع کرتا ہے۔ اہل اللہ ہر وقت توبہ میں رہتے ہیں، گناہ ہو تب بھی استغفار اور توبہ کرتے ہیں، نہ گناہ ہو تب بھی استغفار اور توبہ کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔